5 لوگوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اعمال کی ظاہری اور باطنی شکل کا درست ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی شے کی درستگی اور توازن کے لیے اس کی داخلی اور خارجی صورت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کسی آدمی کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک ہو، اسی طرح اعمال میں بھی ظاہری اور باطنی اعتبار سے قبولیت والے لوازمات موجود ہونے چاہیے۔ باطنی اعتبار سے اعمال کی قبولیت کے لیے صالح نیت شرط ہے۔ جب تک کسی انسان کی نیت درست نہ ہوگی، اس وقت تک اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ صالحہ نیت کے حوالے سے بخاری شریف کی 2 احادیث درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک شخص کے لیے ان کا رکھنا کار ثواب ہے، دوسرے کے لیے برابر نہ عذاب نہ ثواب، اور تیسرے کے لیے وبال جان ہے جس کے لیے وہ اجر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستے کے لیے باندھ کر رکھا اور اس کی رسی چراگاہ میں دراز کر دی۔ وہ گھوڑا جتنی دور تک چراگاہ میں گھوم کر چرے گا، وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی توڑوا لیا اور 1 یا 2 دوڑ اس نے لگائی، تو اس کے قدموں کے نشانات اور اس کی لید میں بھی مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور اگر گھوڑا کسی نہر سے گزرا اور اس نے نہر کا پانی پی لیا، مالک نے اسے پلانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، تب بھی مالک کے لیے یہ اجر کا باعث ہوگا۔ اور ایسا گھوڑا اپنے مالک کے لیے ثواب ہوتا ہے، اور دوسرا شخص برابر والا ہوتا ہے جو گھوڑے کو اظہار بے نیازی یا اپنے بچاؤ کی غرض سے باندھتا ہے اور اس کی پشت اور گردن پر اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا، تو یہ گھوڑا اس کے لیے نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فقر اور ریاکاری کے لیے باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ ان احادیث نے نیت کی درستگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب اور نظریات کے پیروکار لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نیت درست رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط نیت کی درستگی سے ان لوگوں کے اعمال قبولیت کے مقام پر پہنچ جائیں گے؟ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کرے کثرت سے۔ نمبر 2، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، آپ کہہ دے اگر تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے گھر کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق
نزدیک پوچھنے آئے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے میں رہوں گا اور کبھی ناگا نہیں ہونے دوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے، میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے، جس نے میں رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی پیروی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر انسان فرض عبادت پر غور کرے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ سے پیش قدمی یا روگردانی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر فجر کی نماز میں 2 فرائض کی بجائے 3 فرائض ادا کیے جائیں یا مغرب کے 3 فرائض کے بجائے 4 فرائض ادا کیے جائیں تو ایسی عبادت یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہر رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے کیے جائیں تو ایسی صورت میں بھی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ صفا اور مروہ کی سعی کے 7 چکر کے بجائے 8 یا 9 چکر لگانے کی صورت میں سعی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح طواف کے 7 چکروں کے بجائے 9 چکر کی صورت میں طواف قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں تو ہمیں نیت کی اصلاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی صالح نیت اور سنت کی تمسک کے وجہ سے ہمارے اعمال قبولیت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ ملک کی پہلی 2 آیات میں ارشاد فرمایا، بہت بابرکت ہیں وہ ذات جس کے ہاتھ بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے۔ گویا کہ نظام ہستی کے بنانے کا مقصد انسانوں کے اعمال کو جانچنا تھا۔ سورہ عصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ گویا کہ انسانوں کو گھاٹے سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بہت سے اچھے نتائج انسان کو دنیاوی اور آخروی زندگی میں حاصل ہوں گے۔ دنیاوی زندگی میں حاصل ہونے والے فوائد میں حیات طیبہ، زمین پر تمکن، دلوں کی سکینت اور روح کی راحت شامل ہے، جبکہ آخروی کامیابیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی رضا اور اس کا دیدار بھی شامل ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالحہ کی نیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس حقیقت پر غور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ کس عمل کو صالح اور حسن عمل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کتاب و سنت میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ 2 اہم امور جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کے اعمال قبولیت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں درج ذیل ہیں، اخلاص اور حسن نیت۔ قرآن و سنت میں اخلاص اور حسن نیت کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقون کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ لیکن آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کر لیں اور صالح کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار، دین خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ احادیث طیبہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعمال بظاہر کتنے ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر ان میں خلوص نہیں ہوگا تو اعمال قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث طیبہ میں ایک قاری یا عالم کا ذکر ہے، اسی طرح ایک مجاہد اور سخی کا بھی ذکر ہے۔ ان لوگوں نے اچھے اعمال دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے کہ لوگ ان کو نیک اور صالح ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نیت سے بخوبی آگاہ ہیں اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان ریاکاروں کو کامیاب اور کامران کرنے کے بجائے ناکام اور نامراد کر دیں گے۔ ان سے جب ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو قاری اور عالم اپنی علمی خدمات کا، جبکہ مجاہد اپنے مجاہد اور سخی اپنی سخاوت کا ذکر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر انہیں کہیں گے، تم نے یہ کام شہرت اور دکھلاوے کے لیے کیے ہیں، بس تم جو چاہتے تھے تمہیں کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے کے بجائے جہنم کے دھکتے ہوئے شعلوں میں اتار دے گا۔ اس کے بالمقابل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 اور سورہ مزمل
مزمل کی آیت 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی بھی خیر کا کام تم آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ گویا کہ اگر خیر کا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درج ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر اس میں نیت درست نہ ہو تو وہ عمل انسان کی تباہی اور بربادی پر منتج ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے گھوڑوں کا ذکر کیا۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو انسان نے فقر، غرور اور دکھلاوے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس گھوڑے کا چلنا پھرنا، پانی پینا، چارہ کھانا، حتیٰ کہ اس کا فاضل مادہ بھی انسان کے بائیں پلڑے میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایک گھوڑا اجر والا ہے۔ یہ گھوڑا وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلایا جائے گا۔ اس گھوڑے کے چلنے پھرنے، کھانے پینے اور حتیٰ کہ اس کے فاضل مادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کے لیے حسنات کو رکھا ہے۔ تیسرے گھوڑا پردے والا ہے جس کو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ گھوڑا کو انسان کے لیے اجر کا باعث نہ بھی ہو انسان کی تباہی پر منتج نہیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اپنی نیت کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہاں پر اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی ہجرت اس طرح درج ہوگی۔ اس کے بالمقابل جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وطن کو خیر آباد کہا وہ بظاہر مہاجرین فی سبیل اللہ کی ہمراہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے مطابق کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت 31 میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کائنات کے آخری الہامی اور ناطق وحی رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے جملہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے حجت اور رہنما بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ جس کا عمل آہنگ ہوگا اس کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوگا، اور جس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب ہم ارکان اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان کی بجا آوری میں اپنی من مانی کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک رکعت میں 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع ادا کرے اور 2 سجدوں کے بجائے 4 سجدے لے تو ایسے شخص کی نماز قبول ہونے کے بجائے رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے 4 چکر کے بجائے 9 یا 11 چکر لگائے تو ایسے شخص کے طواف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص صحیح کرتے ہوئے 7 کی بجائے 5 یا 9 چکر لگائے تو اس کے عمل کو بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے۔ روزوں میں انسانوں کو سحری سے لے کر افطاری تک اپنی بھوک پیاس اور جبلی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے روزے کو طول دیتے ہوئے افطار کے وقت کو عشاء تک لے جائے اور ایسے شخص کا روزہ اس کے لیے باعث اجر ہونے کے بجائے باعث وبال بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی کا طلبگار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کی بالمقابل حسن نیت رکھنے کے باوجود جس کا عمل رسول سے ہم آہنگ نہیں ہوگا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کڑی وعید سناتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا گیا، پس ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا نشانہ بنے یا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان کو کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اعمال کی قبولیت ہی سے انسان دنیا اور آخرت کی بلندی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور اعمال میں پائی جانے والی کچی اور تشنگی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرائض و نوافل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 قسم کے
اشخاص کی فرضی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے نہ نفلی عبادت۔ نافرمان و بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کچھ لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، احتیاط کیجیے۔ مشرک کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، ظالم کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظلم چاہے ایک پر کیا جائے یا پوری عوام پر، ظالم کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ سود کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، سود خور سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز اور باقی عبادات بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نجومی سے قسمت کا حال پوچھنے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ تنہائی میں گناہ کرنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، قیامت والے دن چاہے یہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں، اللہ پاک پھونک سے ان کی ساری نیکیاں اڑا دیں گے۔ ریاکاری اور دکھاوا کرنے والوں کی جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو کہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز قبول ہی نہ ہوتی ہو تو کیا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی؟ غور کریں کہیں آپ ان گناہوں میں ملوث تو نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمانداری اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔